السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ زمرد اور آج ہم بات کریں گے فلسطین کے بارے میں۔ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکے، کیوں برابر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ یہ ایوبیہ کی مسجد شہید کی گئی، مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نصف دیکھی جا رہی ہے کہ غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے بھی کہ نہیں۔ جمعۃ الوداع کی رات کو مسجد الاقصیٰ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا۔ جمعۃ الوداع کی رات تاک رات تھی۔ اس رات مسلمان بہت زیادہ تعداد میں مسجد الاقصیٰ میں عبادت کے لیے پہنچے۔ مسلمان بہت پرامن انداز میں بعد جماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ مسلمان لگاتار مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ اسرائیلیوں نے ان کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ اس طرح اسرائیل کی طرف سے لڑائی کا بہانہ بنایا گیا۔ سب کچھ بہت پلاننگ سے ہوا، تیاری بہت پہلے کی ہوئی تھی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں نہ تو پولیس نارملی موجود ہوتی ہے اور نہ ہی اتنے ہیوی ایکوائپمنٹ کے ساتھ آتی ہے۔ نہ پولیس دستی بموں اور شیلنگ کے ساتھ آتی ہے، نہ ہی اتنی بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ سب اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کی پہلے سے پلاننگ تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جھڑپیں شروع کیے اور اس کے بعد مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے۔ شروع میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد کے اسپیکر سے اعلان کیا گیا کہ اسرائیلی اپنا تشدد بند کر دیں اور نوجوانوں سے بھی اپیل کی گئی کہ آپ بھی درگزر کریں اور اپنی عبادت کے اندر مشغول ہوں، لیکن اسرائیلی باز نہیں آئے۔ انہوں نے وہاں پر شیلنگ کو بڑھا دیا۔ ربڑ کی گولیاں ماری گئی، لوگ بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق ہلال احمر نے وہاں پر ایک عارضی کیمپ قائم کیا ہے۔ شیلنگ، گولیوں، دھماکوں کے درمیان وہ لوگ بعد جماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے نظم و ضبط اور صبر کی مثال قائم کر دی، لیکن اس کے بعد فائرنگ بہت زیادہ کی گئی۔ نمازیوں کو گولیاں لگنا شروع ہوئی، ان پر آنسو گیس چھوڑی گئی، ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ مسلمان گرنے لگے۔ نماز کی صفوں میں سے کچھ لوگوں نے نکل کر مزاحمت شروع کر دی۔ ان کے پاس جو سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں، پانی کی بوتلیں، وہ پھینکنا شروع کر دی۔ کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی، وہ اٹھا کر مار دی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ وہ تیاری کر کے تو نہیں آئے تھے، وہ تو عبادت کے لیے آئے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کسی کے ہاتھ میں جا نماز تھی، تو کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل۔ وہ اسرائیل کی فوجوں کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ مسجد کے باہر کا احاطہ 2 گھنٹوں میں خالی کروا لیا۔ اب یہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ علاقہ، ہم اس کو فلسطین کہتے ہیں، یہودی اس کو اسرائیل کہتے ہیں، لیکن یروشلم پر سب کا اتفاق ہے۔ یہاں ایک علاقہ ہے جسے شیخ الجراح کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اسرائیل نے مسلمانوں کو یہاں سے نکال کے یہودیوں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ کئی سالوں سے اس پر عمل کر رہا ہے، جو کہ اللیگل ہے۔ اب اسرائیل شیخ الجراح کو خالی کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا اور مسلمان بھی اس کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، لیکن مسلمان نہتے ہیں، کمزور ہیں۔ ان کے لیے امت مسلمہ کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہودی اب پیچھے قدم نہیں ہٹانے والے۔ ان کا 3rd ٹیمپل، تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے۔ ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اس لیے یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب اسرائیلی اپنی بہت بڑی ریاست بنانے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے ان کی ریاست اتنی نہیں جتنی وہ بنا رہے ہیں، بلکہ اتنی ہے جتنی وہ سوچ رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا جو مشن ہے، جس کا میپ یہ رہا، وہ اس میپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سعودی عرب، ایران، مصر، لبنان، جوگن، ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے کر ایک بہت بڑا ملک بنانے کی کوشش کریں گے اور ایک بہت بڑی طاقت بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات عالم اسلام کو جتنے جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے حق میں لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.